ہماری زندگی کا بیشتر وقت کس چیز میں صرف ہوتا ہے؟ 24 گھنٹوں میں سے ایک بہت بڑا وقت ہم صرف روزی کمانے، کھانے پینے اور لذتیں حاصل کرنے میں مگن رہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے مطابق 24 گھنٹوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب نبی کے محبوب، آپ نے اپنی محبت کا اظہار باقاعدہ ابو ذر غفاری کے لیے کیا۔ ابو ذر غفاری آپ کی مجلس میں ہیں اور صحیفہ ابراہیم کے بارے میں سوال کرتے ہوئے ایک اور سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، مزید فرمائیے کہ صحیفہ ابراہیم میں کیا لکھا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ وَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ۔ ہر عقل مند آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے وقت کی تقسیم اس طرح کرے کہ اس میں سے گھڑی بھر اپنے رب کی مناجات کے لیے استعمال کرے۔ عربی زبان میں مناجات ایسی بات کو کہتے ہیں جو چپکے سے اللہ تعالیٰ سے کی جائے یا کسی فرد سے کی جائے۔ اب یہ اللہ سے بات ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے جو شخص بات کرنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے بہترین مثال ہماری نمازوں کی ہے۔ یعنی جب بھی کوئی شخص اللہ کی حضور کھڑا ہوتا ہے اور نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اپنی تنہائی میں اپنی عرض پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب اسے وصول ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مناجات کا سب سے خوبصورت جو لمحہ ہے وہ نماز کی حالت میں ہے، اور نمازوں میں بطور خاص اگر کوئی شخص رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز میں کھڑا ہو، اس وقت تو صرف اللہ ہی ہے جو اس کی بات سن رہا ہوتا ہے، باقی ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا وقت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ، اور اسے اپنے 24 گھنٹے میں ایک گھڑی، ایک وقت ایسا مخصوص کرنا چاہیے جس میں وہ اپنی ذات کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ وہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں نے آج کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا، کیا ایسا تو نہیں کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کیا میں کسی ایسے کام میں کوتاہی تو نہیں برتی کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا، جو مجھے فرض تھا لیکن میں نہیں کر سکا۔ تو اسے اپنی ذات کا، اپنی نفس کا حساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں وہ اللہ کی مخلوق پر غور کرے۔ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، کس طرح بنی ہے، مختلف مخلوقات کی کیفیات کیا ہیں۔ ہر ایک شخص اپنے اپنے علم، اپنی اپنی سطح اور اپنے اپنے بساط کے مطابق اللہ کی کائنات پر غور کر سکتا ہے، اور جو شخص بھی غور کرے گا اللہ تعالیٰ یقیناً اسے ایمان کی اور حکمت کی کوئی نہ کوئی نئی بات بتا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی کائنات پر غور کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں سے ایک آیت، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معروف تھا کہ جب کبھی آپ رات کو سوتے تو بعض اوقات اچانک اٹھ کے باہر چلے جاتے اور جنت البقیع میں چلے جاتے، پہاڑوں پر غور کرتے، آسمان کے ستاروں پر غور کرتے، کائنات میں مختلف جو اس کی مخلوقات ہیں ان پر غور کرتے ہوئے یہ فرماتے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، یہ ساری کائنات تو نے بیکار نہیں پیدا کی اور بے مقصد پیدا نہیں کی، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرا ہر کام ہر عیب سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھو۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم نبی ہونے کے باوجود باقاعدہ اپنے شب و روز میں کچھ وقت ایسا ضرور نکالتے تھے جس میں اللہ کی کائنات پر غور کرتے اور
یہ ایک بہت بڑی عبادت، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وساعۃ یخلو فیہا لحاجتہ من المطعم والمشرب، اور اس میں ایک وقت ایسا بھی ہونا چاہیے 24 گھنٹے میں کہ جس میں وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکے، اپنے کھانے پینے سے لذت حاصل کر سکے۔ گویا کہ یہ بھی انسان کی ضرورت ہے اور بہت اہم ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ لیکن ہم جو اپنے بارے میں دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کا بیشتر وقت کس چیز میں صرف ہوتا ہے؟ 24 گھنٹوں میں سے ایک بہت بڑا وقت ہم صرف روزی کمانے، کھانے پینے اور لذتیں حاصل کرنے میں مگن رہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے مطابق 24 گھنٹوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا، عبادت کرنے کا، بات چیت کرنے کا، راز و نیاز کرنے کا، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کا، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور کرنے کا۔ جتنے بھی سائنسدان، جتنے بھی محققین، جتنے بھی اہل شعور ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور وسائل عطا کر رکھے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق پر غور کرنے کی اس عبادت کو اپنے شب و روز کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا ہے کہ جسے اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے، اپنے جسم کو لذت پہنچانے کے لیے، کھانے پینے کے علاوہ جو دیگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے دن ایسے ہی گزر رہا ہے؟ ہمارے شب و روز اسی انداز میں گزر رہے ہیں؟ غور کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا کہہ رہی ہے؟